حضرات گرامی قدر، انتہائی واجب الاحترام عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ جمادی الثانی دا آخری جمعۃ المبارک ہے۔ اور اس تو مہینہ اگلا جو شروع ہونے والا ہے، اس مبارک مہینے کے اندر بھی بہت ساری برکات اور بہت ساری اس طرح اپنے دامن کے اندر لے کے اس مہینے کی بھی آمد ہے۔ حضرت خواجہ خواجگاں معین الدین چشتی اجمیری اور جشن مولا کائنات اور معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی برکات اس مہینے کے اندر بھی موجود ہیں۔ اس مہینے دی 20 تاریخ اسلامی 20 تاریخ یعنی جمادی الثانی دی 20 تاریخ ہے، اور نبوت کا پہلا سال حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر ایک ایسی ملکہ دی آمد ہوئی، ایک ایسی شہزادی دی آمد ہوئی کہ اس جنت دے وارث حضرت طیبہ طاہرہ نفیسہ قدسیہ عالمہ زاہدہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، سب کہو سلام اللہ علیہا، آپ دی ولادت با سعادت اس مبارک مہینے دی 20 تاریخ نو ہوئی۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اجے پہلا ہی سال سی جب اظہار نبوت کا اعلان فرمایا سی کہ لوگوں میں نبی آؤ، تو آقا علیہ السلام دے گھر اس شہزادی دی آمد ہو گئی، اور آپ دی والدہ محترمہ سیدہ طیبہ طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، آپ کہندیاں نے کہ جدو سیدہ میرے بطن اطہر دے اندر آئی تو میرے جسم وچوں کستوری جیسی خوشبو آئی، اور ایک مقام تے آپ فرما دیا نے کہ جنت دی خوشبو آئی، آپ وارث جنت جو ہے حضور نبی معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی بارگاہ دے اندر جدو سیدہ نے آنا، آقا علیہ السلام نے کھڑے ہو جانا، اپنی شہزادی دا کھڑے ہو کے استقبال فرمانا، اور نبی دا ہر فعل جو ہے امت دی تعلیم ہے۔ یہ حضور نے دسیا کہ بیٹیاں دے احترام وچ کھڑے ہو جائے کرو۔ آقا نے کھڑے ہو جانا اور سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت آپ دے سر مبارک دا حضور نے بوسہ لینا، اور آپ نے فرمانا کہ اے فاطمہ تیرے سر وچوں جنت دی خوشبو آ رہی ہے، حضور نے فرمانا۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ دی کل عمر مبارک 24 سال ہوئی، اور جدو آپ 15 سال دیاں سن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی دے نال آپ کا نکاح فرما دیتا، اور مولا کائنات شیر خدا مشکل کشا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے جدو آقا علیہ السلام دی شہزادی دا رشتہ منگیا، حضور نے فرمایا کہ علی ایک رات پہلے رشتہ آسمانہ تے طے ہو چکے ہیں، یہ آسمانہ تے طے ہو چکے ہیں،
اور نظام قدرت اللہ نے اس رشتے نو طے فرمایا. خداوند کریم چاہتے سن علی اور فاطمہ دا جدو رشتہ ہو جائے، گویا کہ انج سمجھ لو کہ رب چاہتا سی کہ خدا دے گھر دا بیٹا ہوئے، مصطفیٰ دے گھر دی بیٹی ہوئے، اور ایسا ہی ہویا. حضور نبی کریم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے وارث سے جنت دا نکاح سیدہ طیبہ طاہرہ دا عقد نکاح مولا کائنات دے نال کرتے ہیں. اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نو خالق کائنات نے حسنین کریمین جیسے بیٹے بھی عطا فرمائے، سیدہ زینب جیسی صابرہ شاکرہ بیٹی بھی عطا فرمائی. اور ایک وقت ایسا بھی زندگی وچ آیا کہ حضرت مولا کائنات شیر خدا گھر دے اندر غربت سی، پریشانی دا عالم سی. آپ گھر تشریف لے آئے تو آپ نے دیکھا کہ سیدہ سوت کت رہی سن اپنے ہاتھ نال، اور اپنے ہاتھ نال ہی چکی چلاندیاں سن. ایک روایت بڑی مشہور ہے کہ حضرت سیدنا سلمان فارسی ایک دن سیدہ فاطمہ الزہرا دی بارگاہ وچ آئے، اور آپ نے دیکھا کہ چکی چل رہی سی پر چلان والے نظر نہیں آ رہے سن. اور جدو حضور دی بارگاہ بھی جا کے دسیا، میرے آقا نے فرمایا کہ جبریل اور میکائیل سیدہ دی چکی چلا دے، وہ خدمت کر دے سن. تو حضرت مولا کائنات نے سیدہ نو پوچھا کہ سیدہ چہرے تے بڑی اداسی ہے، نقاہت کمزوری ہے. تو آپ نے کہا کہ یا علی کے گھر دے اندر کچھ کھان واسطے نہیں، اور میرے شہزادے کئی دنوں تو پیاسے نے رکوکے. تو آپ نے کہا کہ اچھا. آپ باہر تشریف لے گئے، اور جس ویلے باہر تشریف لے گئے سوچ سی کہ میں کسی کو کچھ قرض لے کے اپنے شہزادے نو کچھ لنگر لے جاؤں. لیکن جیسے ہی مولا کائنات باہر تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ سامنے تو ایک عرابی بڑے خوبصورت ڈاچی لے کے اس کی مہار پکڑ کر آ رہے ہیں. مولا کائنات نہ ملاقات ہوئی، آپ نو کہنے لگے کہ یا علی کیا تسی اس ڈاچی نو خریدنا چاہتے ہو؟ آپ نے کیا بھی خریدنا تو چاہنا لیکن رقم موجود نہیں. اور سارا بھی نے کیا کلی تہاڈا چہرہ اتنا حسین ہے کہ میں سمجھنا کہ جو وعدہ کرو گے پورا کر دو گے، کبھی بھی وعدہ خلافی نہیں ہوئے گی. ادھار لے لو. کتنے دی؟ 100 درہم. مولا کائنات نے ادھار ڈاچی لے لئی، 100 درہم تھا. اور لین تو بعد آپ ڈاکچی پکڑ کے ٹرے تو سامنے تو ایک گھوڑا عربی آ رہا سی. اس کیا کہ یا علی پاک سلام ہوئے، السلام علیکم ورحمت اللہ. اور وہ عربی کہنے لگے کہ یا علی ڈاچی بڑی خوبصورت ہے، کیا فروخت کرنا چاہتے ہو؟ آپ نے کہا کہ ہاں. کتنے دی فروخت کرنا چاہتے ہو؟ مولا کائنات نے کہا کہ 300 درہم دی فروخت کرنا چاہتے. 100 درہم دی ادھار خریدی اور 300 درہم دی فروخت کر چھڑی. اور جدو فروخت کر چھڑی نے تو حضرت مولا کائنات شیر خدا مشکل کشا آپ جدو لے کے ٹرے نے 300 درہم تو آپ گھر تشریف لے گئے. اور جس ویلے گھر تشریف لے گئے تھوڑی دیر بعد آقا علیہ السلام دی بھی آمد ہوئی. آپ آقا علیہ السلام تشریف لے آئے اور فرمایا کہ علی وہ ڈاچی والی گل زبان ولایت وچوں سنانا چاہنا یا زبان مصطفیٰ وچوں سننا چاہنا؟ حضور رحمت عالم دی شان دیکھو. آپ نے مسکرا کے کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنی زبان نبوت وچوں سناؤ گے تو چس وکھرا ہی ہوئے گا نا. حضور نے فرمایا کہ علی اللہ تعالیٰ نو تیری اس غربت اور تیری سخاوت اتنی پسند آئی کہ تو کرو جدو نکلیا سی نے ایک درہم لیا سی اور درہم بھی اللہ دے راہ بھی تقسیم کر دیتا سی، سائلو دے دیتا سی.
پھر ایک ڈاچی والا ملیا 100 درہم دے اندر ادھار ڈاچی دے کے چلا گیا، حضور چلا گیا۔ فرمایا کہ پھر ایک اور ملیا 300 درہم دے اندر اس شخص نے ڈاچی خرید لئی، آپ گھر لے گئے ہو۔ تو حضور نبی کریم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی پتہ ہے وہ ڈاچی کیڑی سی؟ حضور نہیں پتا۔ فرمایا وہ ڈاچی ہو سی جی تے قیامت والے دن سیدہ فاطمہ سوار ہو کے آن گی، اور تو 6 درہم اللہ دے راستے دے اندر تقسیم کیتے سن، اللہ نے ہر درہم دے بدلے تینوں 50 درہم عطا فرما دیتے۔ اور حضور نے فرمایا کھلی پہلی ڈاچی دین والا جبرائیل سی، دوجا خریدن والا میکائیل علیہ السلام سی۔ اللہ نے تیری سخاوت ہی بڑی پسند آئی۔ اور وہ ڈاچی ہو سی کہ دنیا دے اندر بڑیاں بڑیاں حسین ڈاچیاں ویکھیاں ہون گیاں۔ مولا علی نے کہا کہ یا رسول اللہ ایسی حسین ڈاچی نہیں دیکھی۔ فرمایا کہ روز حشر جدو ندا ہوگی نے میدان حشر دے اندر نبیوں رسولوں پیغمبروں ولیوں کتبوں غوثوں کلندروں اپنی اپنی نگاہاں نیچیاں کر لو، میرے مصطفیٰ دی بیٹی گزرن والی ہے، اس ویلے سیدہ فاطمہ الزہرا ڈاچی دے اوپر سوار ہو گیا۔ حضرت مولا کائنات شیر خدا مشکل کشا تاجدار حلتا آپ نے حضور دی بارگاہ دے اندر ہاتھ بن کے کھڑے ہو گئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا کمال نہیں اور میرے حضور دی نگاہ دا کمال ہے۔ آپ مولا کائنات دی اس تجارت نو اپنے گھر بیٹھ کر دیکھ رہے سن، مصطفیٰ کریم دی نگاہ دا کمال سی۔ اور ایک اور حدیث پاک حضرت علامہ عبد الرحمن صفوری رحمت اللہ علیہ نے نزہۃ المجالس دے اندر اس واقعہ نو بھی لکھیا کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا ایک مرتبہ بیمار ہو گئی۔ آپ جدو بیمار ہوئیاں نے بہت شدید بیمار ہوئیاں، اور گھر دے اندر اتنے اثاثے نہیں سن کہ مولا کائنات آپ دا علاج کرا سکے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم تشریف لائے اور آ کے آپ نو مولا کائنات نے کہا کہ یا سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ، کیا زندگی وچ کوئی خدمت دا موقع عطا فرماؤ، کوئی زندگی دی خواہش ہوئے کھان اور پین دی۔ تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے مسکرا کے کہا کہ یا علی آج میرا دل کر رہا کہ بخار ہے، مینوں انار مل جاوے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے جدو پوچھیا سی نے تو آپ دی جیب دے اندر کوئی پیسہ نہیں سی، نہ گھر دے اندر ہی کوئی پیسہ نہیں۔ آپ باہر نکلے اور وعدہ کر کے آگے کہ خاتون جنت نہ وعدہ کیتے کہ انار کھانا ہے اور کھلانا ہے۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کو جدو اجازت لے کے مولا علی باہر نکلے تو حضرت حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے اندر کہ میں سوچی پہ گیا کہ بھئی سیدہ نال وعدہ کیتے اور وعدہ پورا نہ ہویا، حضور دے دربار وچ میں کی منہ دکھاواں گا؟ سرکار دی لخت جگر ہے، نور نظر ہے۔ آپ بات تشریف لائے نے تو آپ نے ایک یہودی کو لو ایک درہم جو ہے نا بطور قرض لیا، آپ نے قرض لے کے انار خرید لیا، اس درہم دا ہی کوئی انار آیا۔ آپ جدو انار لے کے آ رہے سن چوراہے تے چورستے تے ایک ضعیف العمر بابا جی ہائے ہائے کر رہے سی، کرا رہے سی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم قریب آئے اور آپ نے کہا کہ بابا جی کیا بات ہے؟ اس کیا کہ بیٹا کئی دن گزر گئے نے، کئی راتاں گزر گیا نے، پہلا تو شخص ہے جس نے آ کے پوچھا کہ کیا بات ہے، نہ کسی نے پانی دا پوچھا نہ کسی نے کھانے دا پوچھا، کئی دن گزر گئے نے بھوک اور پیاس دے اندر۔ حضرت مولا کائنات نے وہ نار اپنی جیب دے اندر رکھے سی۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ وہ دے قریب کھڑے سن اور وہ شخص کہہ رہے سی کہ ہے کوئی ایسا سوالی جو اللہ دے نام تو مینوں قرض دے جائے، اللہ دے نام تو کچھ کھلائے پلائے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کس طرح برداشت کر سکتے سن؟ آپ نے تو اللہ دا قرآن پڑھیا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ کہ کوئی بھی سوالی تواڈے دروازے تے آ جائے کدی بھی مت جھڑکنا، انہوں سخاوت دے دینا، انہوں خیرات دے دینا۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے جدو اس بابا جی دی بات سنی نے کہ ہے کوئی ایسا شخص جو اللہ دے نام تو مینوں قرض دے وے، تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو لکھو انار سی، آپ سرکار نے وہ انار جیب وچوں کڈیا اور کڈن تو بعد انہوں توڑیا
اور توڑن تو بعد وہ دانے کڈے اور دانے کڈ کے بابا جی نے کھلانا شروع کر دیتا. اور جدو مولا کائنات نے اللہ دے نام تو سخاوت فرمائی تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ دے اور حضرت مولا علی دے درمیان بھی جتنے بھی پردے سن اللہ نے سارے پردے اٹھا دیتے ہیں. حضرت فاطمہ الزہرا نے مولا علی دی سخاوت نو اپنی اکھاں نال دیکھ لیا اور آپ ٹھیک بھی ہو گئیاں اور آپ دی زبان تو انار دا ذائقہ بھی ختم ہو گیا. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے آپ نے جدو پورا انار بابا جی نو کھلایا اور کھلان تو بعد سوچی بھی پہ گئے کہ حضرت فاطمہ الزہرا نال وعدہ کر کے آئے سے میں ان وعدہ خلافی ہوئے گی اور مزید میرے کو رقم بھی کوئی نہیں کہ میں کچھ خرید کر دوبارہ انار لے لیا. لیکن آپ نے سوچیا کہ مولا میں تے تیری رضا واسطے کیتا ہوں، تیرا کام میں میرے پردے رکھنا. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کہندے ہیں کہ میں انار کھلا کے چہرے تے شرمندگی سی، پریشانی سی کہ بیوی نال وعدہ کیتے، سیدہ فاطمہ الزہرا نال وعدہ کیتے اور وہ بیمار نے. آپ جدو آہستہ آہستہ دروازے دے کول پہنچے، ہولی جی دروازہ بجایا نے، اندروں خاتون جنت خود باہر آئیاں. آپ نے دروازہ کھولیا اور مولا کائنات دا چہرہ دیکھا نے اداسی چھائی ہے تو سیدہ فاطمہ الزہرا نے مسکرا کے آپ کو سلام پیش کیتا. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے سلام دا جواب دیتا، آپ اندر تشریف لے گئے اور خاموشی نال بیٹھ گئے. سیدہ فاطمہ الزہرا کہنے لگیاں کہ یا علی مبارک ہوئے جیڑی تجارت کر کے آئے نا خدا نو بھی پسند ہے، مصطفیٰ نو بھی پسند ہے. جو اللہ دے راہ بھی دے کے آئے ہیں وہ مینوں بھی پسند ہے. حضرت مولا علی حیران ہو کے پریشان ہو اور آپ پریشان اس وجہ تو ہے کہ میں جدو انار کھلا رہا سی خدا تو علاوہ تیسرا آدمی کوئی نہیں سی. سیدہ فاطمہ الزہرا کہنے لگے کہ یا علی میرے مولا نے میرے اور آپ دے درمیان بھی جو پردے سن سارے پردے چک دیتے. میں اپنی اکھاں نال تہاڈا انار بھی ویکھیا، تہاڈی محبت بھی ویکھ لی. اتنی دیر گزری، مدینے دے تاجدار حضور تشریف لے آئے اور آپ جدو تشریف لے آئے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ علی اج عرشاں تے تماں پہ گئیاں نے تیری سخاوتیاں. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بڑے حیران کہ میں تے جو وہ ہلکا جا انار کھلایا سی اور وہ انار دے بارے کسے نو دسیا نہیں. اتنی دیر گزری، آقا علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر جبریل جنت دے 10 انار لے کے آ گیا. جنتی 10 انار لے اور انار ہے بھی جنتی پھلے بھی یاد رکھو. آپ 10 انار لے کے حضور دے دربار وچ پہنچے. جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ تیرا رب کہندا ہے مینوں علی دی سخاوت بڑی پسند ہے، میں علی دی محبت دے اندر جنتی انار کر لے جا کے مولا دی بارگاہ وچ پیش کر. حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور دے دربار دے اندر جدو پیش کیتے آقا علیہ السلام نے حضرت سلمان فارسی کو بلایا. اے سلمان فارسی تیرا تو تے میرے گھر دا بندہ ہے، اے جنتی انار نے 10 مولا علی دے دربار وچ لے جا. سیدہ فاطمہ الزہرا نو پیش کر کے حضرت سلمان فارسی جدو 10 انار لے کے ٹرے نے خیال آیا کہ بھی ایک انار اپنی کچھ دے اندر چھپا لیا. 10 انار سن ایک انار میں اپنی جیب وچ پا لیا اور مولا علی دے دربار دے اندر میں 9 انار پیش کر دینا. سرکار مولا کائنات بھی تے حضور دی بارگاہ دے معلم، حضور دے بارگاہ دے پڑے ہوئے سن، حضور دی تربیت یافتہ سن. حضرت سلمان فارسی نے جدو بارگاہ مولا علی دے اندر وہ 10 انار دے بجائے 9 انار پیش کیتے نے تو مولا کائنات نے کہا کہ بھئی سلمان فارسی یہ 9 انار کی دینے حضور تواڈے نے بارگاہ مصطفیٰ بھی جو آئے نے. مولا علی مسکرا کے کہنے لگے کہ میرے 9 نہیں ہو سکتے، میرے 10 ہی ہوں گے، کیونکہ رب آندا ہے کہ میرے راہ وچ ایک نیکی کرو گے تو میں تانوں 10 عطا فرماواں گا اور میں ایک انار کھوایا تو مینوں 10 ملنے چاہیے نے. جدو مولا پاک نے اتنی گل کی، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اتنی گل کی تو حضرت سلمان فارسی مسکرا پہ کہنے لگے حضور نے مینوں 10 ہی دیتے سن پر ایک میں آپ چھپا لیا. آپ مولا کائنات نے
حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا دی بارگاہ دے اندر انار پیش کر دیتے. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ دی شان تو قربان جائیے. آپ نے کہا کہ یا علی مینو انارہ دی لوڑ نہیں, مینو تے تیری محبت دی لوڑ سی. جیڑی محبت تو سخاوت تو کر کے آیا نے, میں اس سخاوت تے اتنی خوش ہاں, روز حشر تک مولا دی بارگاہ بھی جا کے تیری سخاوت دا میں تذکرہ کراں. تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ دی شان تو بھی قربان جائیے. اس مبارک مہینے دی 20 تاریخ نو جمادی الثانی دی 20 تاریخ اور نبوت دا پہلا سال یعنی آقا علیہ السلام دی 41 سال جب عمر مبارک ہوئی تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ دی ولادت با سعادت ہوئی. اور بہت سارے محققین و مفسرین اور تاریخ دانا نے آقا علیہ السلام دی شہزادیاں دے بارے بھی بہت سارے الفاظات ادا کیتے کہ آقا علیہ السلام دی ایک صاحبزادی سی. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیا 4 صاحبزادیاں سن. پہلی صاحبزادی حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ اور دوسری صاحبزادی حضرت سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہ اور تیسری صاحبزادی حضرت سیدنا ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ. یہ 3 بیٹیاں اظہار نبوت تو پہلے انہاں دی ولادت ہو چکی سی. ایک بیٹی دا نکاح حضرت ابو العاص نال ہویا سی جو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ دا سکا پانجا سی, اور 2 بیٹیاں دا نکاح ابو لہب دے بیٹے نال ہویا سی, لیکن ابو لہب نے دشمنی دے اندر دونوں بیٹیاں نو طلاق دے دیتی سی. اور پھر حضور علیہ السلام نے یک دیگر بار آقا علیہ السلام نے پہلا نکاح حضرت سیدنا عثمان غنی نال کیتا سی. آپ دا جدو وصال ہوئے حضرت رقیہ دا آپ نے حضرت ام کلثوم دا نکاح انہاں نال کر دیتا سی. وہ ہے کہ چوتھی جو بیٹی سی آقا علیہ السلام دی حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. بعض لوگ بھی غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا دا ذکر پنتر پاک دے اندر موجود ہے لیکن باقی 3 بیٹیاں دا ذکر کیوں نہیں. اصل حقیقت ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا دا جدو وصال ہویا سی 1 سال پہلے اللہ دے قرآن دا نزول شروع ہویا سی. جدو آقا علیہ السلام دی عمر مبارک 40 سال دی ہوئی نزول قرآن شروع ہو گیا سی. اور 3 جو بیٹیاں سن آقا علیہ السلام دے اظہار نبوت تو پہلے ہی انہاں دی ولادت ہو چکی سی. تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ دی کل عمر مبارک جو سی 24 سال دی سی. اور آقا علیہ السلام دا جدو وصال مبارک ہویا حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ آپ 6 ماہ تک بعد دے اندر آپ حیات رہی سن, زندہ رہی سن. اور آخری کلمات جو حضرت علامہ اقبال علیہ رحمت آپ ایک دن سیدہ وارث جنت حضرت فاطمہ الزہرا دی بارگاہ دے اندر چلے گئے جنت البقیع دے اندر. دعا کرو مولا مینوں بھی تانوں بھی بار بار اس جگہ تے جانا نصیب فرمائے. حضرت علامہ اقبال علیہ رحمت عارف باللہ آپ گزرے, عاشق رسول آپ گزرے. آپ ایک دن سیدہ کونین حضرت فاطمہ الزہرا دی بارگاہ بھی چلے گئے اور در فاطمہ الزہرا تے کھڑے ہو گئے. آپ نے در فاطمہ الزہرا تے کھڑے ہو کے کچھ مصرے بولے, وہ میں سنانا چاہنا. اور پہلا جو مصرع سی جو علامہ اقبال علیہ رحمت نے در فاطمہ تے بولے تھے, آپ کہنے لگے کہ یا سیدہ میری حاضری قبول فرمانا. اور آپ یقین جاننا کہ بہت سارے تواڈے وچ حجاج کرام موجود نے, کوئی گل کتے بھی نانے منی جائے در فاطمہ تے چلے جاؤ اور آپ کی بارگاہ وچ اپیل کرو کہ اپنے جد امجد نو کہہ کہ میری یہ مراد پوری کر دے. حضرت فاطمہ الزہرا دے صدقے مولا تواڈی وہ مراد پوری فرما دے گا. آخری مصرے حضرت علامہ اقبال علیہ رحمت نے در فاطمہ الزہرا تے کھڑے ہو گئے اور آپ نے کی کیا کہ مریم از یک عیسیٰ, مریم از یک نسبت عیسیٰ ہے عزیز, از سہ نسبت حضرت زہرا عزیز. آپ نے علامہ اقبال نے کیا کہ حضرت مریم نو ایک کوئی نسبت حاصل سی کہ آپ عیسیٰ نبی دی ماں سن. آپ نے کیا کہ سیدہ مریم آپ نو ایک کوئی نسبت حاصل ہے کہ آپ عیسیٰ نبی دی ماں ہو,
اس وجہ تو اللہ رب العزت نے آپ نے مقام ولایت آپ نے فرمایا ہے. اور پھر آپ نے کیا سہ نسبت حضرت زہرا عزیز آپ نے کیا کہ سیدہ زہرا نو تو 3 نسبت حاصل, حضرت فاطمہ زہرا نو 3 نسبت حاصل نے. اور جدو آپ نے انہی گل کر کے آپ نو سوال ہویا کہ حضور کیڑیاں نسبت آپ نو حاصل نے, تو آپ نے کیا کہ سیدہ فاطمہ نو پہلی نسبت حاصل ہے کہ نور چشم رحمت للعالمین امام اولین و آخرین. آپ نے کیا کہ حضرت فاطمہ الزہرا نو پہلی نسبت حاصل ہے کہ آپ جناب محمد مصطفیٰ دی نور چشم نے, آپ حضور علیہ السلام دی پاک بیٹی ہے, آپ کو پہلی نسبت حاصل ہے. اور آپ نے پھر دوسرے مصرے کے بانوئے آئیں تاجدار حلتا مرتضی مشکل کشا شیر خدا, حضرت فاطمہ الزہرا نو دوسری نسبت حاصل ہے کہ آپ مولا علی شیر خدا دی اہلیہ محترمہ. اور آپ نے تیسرے مصرے کے مادریاں مرکز پرکاش عشق مادریاں قافلہ سالار عشق, آپ نے کیا کہ سیدہ فاطمہ آپ نو تیسری نسبت حاصل ہے کہ آپ جناب حسن حسین دی مادر ہو, انہاں دی والدہ محترمہ ہو, جو سالار قافلہ دے عشق مصطفیٰ دے مرکز نے حضرت امام حسین دی ماں ہو. اور پھر آپ کھڑے ہو گئے تربت زہرا تے کھڑے ہو کے کہنے لگے کہ رشتہ آئین حق کے زنجیر پاس فرمانے جناب مصطفیٰ. حضرت علامہ اقبال علیہ رحمت نے کیا کہ میرے پیرا دے اندر شریعت محمدی دی زنجیر ہے, میں شریعت محمدی تو اگے نہیں بڑھ سکتا. اور آخری مصرے جو آپ نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا دی بارگاہ دے اندر پیش فرمائے, آپ نے کیا ورنہ گرد تربتش گرد ہما, پھر آپ نے کیا سجدہ ہے آیا برخا کے اوپاشی دی. حضرت علامہ اقبال علیہ رحمت کہنے لگے کہ خدا اگر میں نے اجازت دے وے فاطمہ تیری تربت دا میں طواف کرا. سیدہ فاطمہ الزہرا اگر شریعت محمدی دی اندر اجازت ہوندی اے سیدہ فاطمہ الزہرا میں تیری قبر دا طواف کردا. اور پھر آپ نے آخر دے اندر جو مصرے فرمائے, آپ فرمان لگے کہ طواف تو بعد جو تواڈے قبر دی مٹی ہے میں اس مٹی تے سجدے بھی کرتا ہوں. حضرت علامہ اقبال علیہ رحمت نے سیدہ فاطمہ الزہرا دی بارگاہ دے اندر یہ جملے پیش فرمائے, وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.